دا الٹیمیٹ پرپز آف لائف۔ آج بات کریں گے اعلیٰ مقصد حیات کے بارے میں۔ دیکھیے، مقصد حیات کے تعین میں انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے نا ڈاؤٹ کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اگر ہم بات کریں تو اس بات کا لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے۔ انسان کو دنیا میں جینے کے لیے کسی نہ کسی مقصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سٹارٹ میں ہماری زندگی کا کوئی متعین مقصد نہیں ہوتا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، کماتے ہیں اور بس کھاتے ہیں۔ اس سے آگے عام طور پر کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سے بھی بڑھ کر دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، اور جب انسان اپنی اس خوبی سے واقف ہو جاتا ہے تو کبھی وہ سائنٹسٹ بن کے کائنات کے رازوں کو افشاں کرتا ہے، کبھی انسانیت کی خدمت اپنا شعار بناتا ہے، بہت بڑا لیڈر بن کر کبھی کسی قوم کا سہارا بھی بن جاتا ہے، کبھی شاعر بن کر لوگوں کے دل کی آواز بن جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کے برعکس وہ اندھیروں میں گر کر نہ صرف اپنی زندگی برباد کرتا ہے، بسا اوقات کبھی جرائم کا شکار ہو کر ایک ناسور کی صورت میں انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر بھی تل جاتا ہے۔ ہسٹری اس کا ثبوت ہے، بڑے بڑے جابر لوگ گزرے ہیں۔ تو بہرحال آج کا مسلمان اسلام کی روح سے بیگانہ ہو کر یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کی طرح دنیاوی زندگی اور اس کے متعلقات کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا چکا ہے۔ انسپریشن مغرب سے لی جا رہی ہے۔ مال و دولت اور آرام اور عائش کا حصول، دنیاوی منصب اور جاہ ہی اب زندگی کا مقصد ہو گیا ہے۔ پیسہ پیسہ اور صرف پیسہ۔ دور جدید کے جتنے بھی علوم ہیں ان میں مہارت صرف دنیاوی نفع کے لیے حاصل کی جا رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اب صرف تعلیم ہے، ڈگری ہے، علم نہیں ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ دنیا نہ تو آرام اور آسائش کی جگہ ہے اور نہ ہی اس کے حصول کی کوشش اس عارضی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ تمام چیزیں جن کے لیے لوگ کوشاں ہیں، انسان کی آزمائش کے لیے ہیں، نہ کہ اس کی آسائش کے لیے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے فرماتے ہیں سورہ ذاریات ورس نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی روشن جو ہے نا خیالی کوئی نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کی روش صاف بتاتی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ پھر ایک طبقہ لوگوں کا حصہ ہے جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش میں بھی مصروف عمل رہتا ہے، لیکن وہ لفظ عبادت کے ناقص فہم کا شکار ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت کیا ہے۔ اس کے نزدیک عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، قربانی، دعا و اذکار تک ہی محدود ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ابدیت کا کوئی تصور اس کے نزدیک نہیں ہے۔ اس لیے وہ وہاں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ اس ناقص علم کا ہی نتیجہ ہے کہ بعض لوگ نماز روزے کے تو بڑے پابند دیکھے جاتے ہیں، لیکن معاملات ان کے بے حد الٹ اور خراب ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب اعمال اور عبادات شاعر اسلام ہیں، لیکن عبادت کا دائرہ اگر ان اعمال تک ہی محدود کر دیا جائے تو ظاہر ہے ان سب کا مجموعہ انسانی زندگی کے مختصر حصے کو ہی اپنے ہاتھے میں لے سکتا ہے۔ اس لیے اسے مقصد حیات کہنا بالکل مناسب نہیں۔ مقصد زندگی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے دائرے کی وسعت زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہو۔ بات کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ تارک دنیا ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آدمی ایک کونے میں جا لگے۔ زندگی میں علم حاصل کرنا لازمی ہے، ترقی بھی کرنا ہوتی ہے اور مدارج بھی طے کرنا ہوتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو بھی کیا جائے گا وہ اعتدال میں رہتے ہوئے گزر بسر کرنے کی حد تک تو ٹھیک رہے گا، لیکن اس کو مقصد حیات، زندگی کا موٹو، زندگی کا مقصد ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید ورس نمبر 20 میں فرماتے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما فی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش ہے،
اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا ہے اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے. جیسے بارش کی حالت ہے کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خشک کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرد شدہ دیکھتے ہو تم، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے. اور اللہ کی بخشش اور اس کی خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے. جس دنیا کو اللہ بذات خود ایک دھوکہ کہہ رہا ہے، اس میں رہتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا کوئی بھی مقصد سوائے دھوکے کے اور کیا ہوگا. زندگی میں بڑا مقصد رکھنا بہت اچھی بات ہے. انسانیت کی خدمت کرنا، لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے درست طرز کے انداز حکمرانی کے حصول کا مقصد اور اس قسم کے تمام مقاصد بے شک اچھے مقاصد میں شمار ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر اللہ کو نظر انداز کر کے انہیں اپنایا جائے تو اپنی اصل میں ان کا شمار نفس کے دھوکے میں ہوتا ہے. ایک ایسا دھوکہ جس کا انجام خبت عظمت کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ ہم خود کو پہچانیں اور اللہ کی طرف بڑھیں. اس دنیا میں جی کر آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا مقصد ہی اصل مقصد حیات ہے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی پہچان کے لیے، اپنی ذات کی شناخت کے لیے جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا رب کون ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر اللہ کی تلاش انسان کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد نہ ہو تو ممکن ہی نہیں کہ وہ ڈپریشن، ٹینشن اور انزائٹی سے کبھی نجات پا جائے. اس دنیا کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اسے سمجھنے میں اور عقدہ حاصل کرنے میں عمر لگ جاتی ہے. پھر بھی دنیا ایک ایسی پہیلی ہے اس کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی اسے کبھی جان لینا ممکن نہیں ہے. انسان ساری زندگی اس پیچیدگی کو حل کرنے میں گزار دیتا ہے کہ وہ دنیا میں آخر کیا کرنے آیا ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا میں آمد صرف اور صرف ہماری آزمائش کے لیے ہے. ہم یہاں اس دنیا میں کیوں آئے؟ دنیا روشن کر دی گئی، ایک شمع کی مانند روشنی دینے لگی اور پروانے اس کے گرد جمع ہو گئے. ہم دنیا میں اس دنیا کے لیے کچھ بھی کرنے نہیں آئے. یہ تو فانی دنیا ہے، ہمارا یہاں کیا کام ہے؟ ہم تو صرف اس دار و حزن میں زندگی کو جینا ہے، اللہ کی تلاش میں سفر کرنا ہے، اسے پا لینا ہے اور پھر یہاں خاک ہو جانا ہے. ہماری زندگی پروانوں کی زندگی ہے اور ہمارا مقصد، ہماری منزل اللہ ہے، یہ دنیا نہیں ہے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، گنا ہوا، لمیٹڈ، لکھا ہوا. ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے، اپنی زندگی سے وقت کا ضیاع، ویسٹ آف ٹائم ختم کرنا ہے. وقت ضائع کرنے کے ذمہ دار جتنے بھی محرکات ہیں انہیں چن چن کر اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکتے ہیں. ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ اللہ کا دیا ہے اور ہمیں اپنا سارا وقت اللہ کو دینا ہے. ہمارے پیدا ہوتے ہی ہماری جنگ کا میدان لگ چکا ہے. اب ان گنت دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں. ہمارے نفس کی صورت خود ہم میں موجود ہمارا ساتھی، اللہ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہمارا دشمن، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اس لیے نفس شیطان کا دوست ہے. اس دنیا کے ان گنت اربوں خربوں محرکات اس جنگ میں دشمن کی پہچان کو دھندلانے میں اس کے مددگار ہیں. یہ کائنات کی سب سے بڑی اور حیرتناک جنگ ہے جو سیارہ زمین پر آدم، نفس اور شیطان کے درمیان جاری ہے. انسان کو خبر ہو کہ انسان ہونا ہرگز اتنا آسان نہیں ہے. کائناتی طاقتوں میں سب سے خبیث طاقت ابلیس کے روپ میں جلن اور حسد کے مارے انسان کا رستہ کھوٹا کرنے میں پوری شدت سے سرگرم ہے. دیکھیں اس کائنات میں آدم کا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ اشرف المخلوقات کی جنگ ہے. اسے ہار جانے کی، اس میں ناکام ہو جانے، شکست کھا جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، انسان اللہ کی نظر کرم میں نہ ہو، اس جنگ میں اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ ایسے کسی انسان میں اور کسی جانور میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ہے، انسان نے اس امتحان کو خود چنا ہے، انسان نے اس بارِ امانت کو خود اٹھایا ہے. اب یہی اس کا سب سے عظیم فرض. اس فرض کو سنبھالنے سے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس کے بوجھ اور عظمت کی وجہ سے انکار کر دیا ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. سورہ احزاب ورس نمبر 72.
ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے اور اس سے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ اس آیت کی سب سے اعلیٰ اور خوبصورت منظر کشی حضرت مولانا مودودی نے تفسیر الاحزاب 72 میں کی ہے۔ ایک طرف زمین آسمان کی تمام مخلوقات، نباتات، جمادات، پہاڑ سب کھڑے ہیں، اور دوسری طرف 6 فٹ کا انسان چھوٹا سا کھڑا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پوچھتا ہے، میں اپنی ساری مخلوقات میں سے کسی ایک کو یہ طاقت بخشنا چاہتا ہوں کہ وہ میری خدائی میں رہتے ہوئے خود اپنی رضا اور رغبت سے میری بالا تری کا اقرار اور میرے احکام کی اطاعت کرنا چاہے تو کرے، ورنہ وہ میرے انکار بھی کر سکے اور میرے خلاف بغاوت کا جھنڈا لے کر بھی اٹھ سکے گا۔ یہ آزادی اسے دے کر میں اس سے اس طرح چھپ جاؤں گا کہ گویا میں کہیں موجود ہی نہیں ہوں۔ اس آزادی کو عمل میں لانے کے لیے میں اس کو وسیع اختیارات دوں گا، بڑی قابلیتیں عطا کروں گا اور اپنی بے شمار مخلوق اس کو بالادستی بخش دوں گا تاکہ وہ کائنات میں جو بھی ہنگامہ برپا کرنا چاہے کر سکے۔ اس کے بعد میں ایک خاص وقت پر اس کا حساب لوں گا۔ جس نے میری بخشی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کیا ہوگا، اسے وہ سزا دوں گا جو میں نے کبھی کسی مخلوق کو نہیں دی۔ جس نے نافرمانی کے سارے مواقع پا کر بھی میری فرما برداری ہی اختیار کی ہوگی، اسے وہ بلند رتبے عطا کروں گا جو میری کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس امتحان گاہ میں اترنے کو تیار ہے؟ یہ تقریر سن کر پہلے تو کائنات میں سناٹا چھا گیا ہوگا، پھر ایک سے بڑھ کر ایک گرانڈیل مخلوق گھٹنے ٹیک کر التجا کرتی چلی گئی ہوگی، اسے اس کرے امتحان سے معاف رکھا جائے۔ آخر کار یہ بھار اٹھایا انسان ہے، کیا میرے رب میں یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس امتحان سے کامیاب ہونے کے بعد تیری سلطنت کا سب سے اونچا عہدہ دلچانے کی جو امید ہے، اس کی بنا پہ ان سب خطرات سے گزر جاؤں گا جو اس آزادی اور خود مختاری میں پوشیدہ ہے۔ یہ نقشہ اب ذرا امیج کے طور پر دیکھیں کہ آدمی اچھی طرح یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کائنات میں کس نازک مقام پر کھڑا ہوا۔ اب جو شخص اس امتحان گاہ میں بے فکر جو ہے رہے اور بے فکرہ بن کر رہتا ہے اور کوئی احساس نہیں رکھتا کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ظلوماً جہولا قرار دیا ہے۔ مقصد حیات اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کو پہچانا خود کو پہچاننا ہے، اور خود کو پہچاننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ سارے دنیاوی علوم سے بڑا علم نفس کا علم ہے۔ نفس کی پہچان کر لینا، اسے جان لینا سارے سوالوں کا جواب ہے، باقی سب بحث ہے، باقی سب تفصیل ہے اور کچھ نہیں۔